اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پہلے ہم نے پڑھی تھی انبیاء کے نام والی صورتیں. اس میں ہمارا خیال تھا کہ آخری سورہ نوح ہے، اور پچھلا جو تھا درس اتوار کا اس میں ہمیں احساس ہوا کہ سورہ نوح نہیں ہے بلکہ یہ تو سورہ صف کا بھی دوسرا نام جو ہے سورہ عیسیٰ ہے، تو اس وقت وہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے تھی. تو پھر ہم نے پچھلے اتوار کو جو ہے وہ سورہ صف پڑھی تھی، اس کی ریکارڈنگ وغیرہ ہوئی تھی، اگر آپ کو وہ چاہیے ہوگی تو آپ کو مل جائے گی. اور آج ہم شروع کر رہے ہیں وہ صورتیں جن کے شروع میں حمد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو وہ 5 صورتیں ہیں. سب سے پہلی ان میں افضل الصور، سب صورتوں سے افضل صورت سورہ صلاۃ بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے. اور سورہ حمد بھی اسے کہتے ہیں کیونکہ حمد سے شروع ہو رہی ہے. مشہور نام اس کا سورہ فاتحہ ہے کیونکہ افتتاح کر رہی ہے کتاب کا. سورہ شفا بھی اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں سب سے بڑی روحانی شفا ہے. خلاصۃ القرآن بھی کہلاتی ہے کہ پورے قرآن کا ایک طرح سے وہ خلاصہ ہے. اور دوسری سورہ مبارکہ جو ہے وہ سورہ انعام ہے جس کے ابتدا میں حمد ہے، بسملہ کے بعد حمد آتی ہے. اور تیسری سورہ مبارکہ سورہ کہف ہے جو سورہ نمبر 18 ہے. انعام 6 نمبر سورت تھی، سورہ فاتحہ 1 نمبر سورت ہے، انعام 6 نمبر اور 18 نمبر کہف. کہف کے بعد جو ہے وہ جس سورہ مبارکہ میں بسملہ کے بعد حمد آتی ہے وہ سبا ہے، یہ سورہ 34 ہے. اور پھر سورہ مبارکہ فاطر ہے جو اس سلسلے کی آخری صورت ہے، اور یہ 35 نمبر صورت ہے. فاطر کا مطلب جو ہے وہ فطرت عطا کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ ہے. اور اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام ملائکہ بھی ہے، سورہ ملائکہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو آج ہم پہلی ان میں کی صورت پڑھیں گے. یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے. اور تعوذ کے پڑھنے کی وعلیکم السلام اور تعوذ پڑھنے کا حکم قرآن شریف میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور اس کے باوجود قرآن کے متن میں نہیں لکھا گیا کیونکہ کسی سورہ مبارکہ میں وہ نازل نہیں ہوا، تو نازل نہ ہونے کی وجہ سے اسے قرآن شریف میں نہیں لکھا جاتا. مختلف آیات پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیے ہیں آیت کے، اور سنت ہے کہ وہ آیت پڑھ کے جواب دیں، لیکن وہ جواب چونکہ نازل نہیں ہوا اس لیے کسی بھی قرآن شریف کے نسخے میں وہ نہیں لکھا گیا. قرآن پاک لکھتے ہوئے بہت ہی زیادہ صحت کا اہتمام کیا گیا. تو آج ہم پہلی سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. یہ سورہ مبارکہ ہم روزانہ نماز میں بار بار پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اس سورہ مبارکہ چونکہ دعا ہے اس کے آخر میں عموماً آمین کہا جاتا ہے، اور اس پہ بھی بڑی جو ہے نا وہ لڑائیاں بحثیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. ہمارے فقہا جو شیعہ فقہا ہیں چونکہ اہل سنت کہتے تھے آمین نماز کے بعد، اس لیے انہوں نے کہا کہ نماز کے اندر اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہہ دے تو یہ نماز کو باطل کر دیتی ہے، مبطلات صلاۃ میں سے اسے کاؤنٹ کیا. اور یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک ضد بازی ہے. حالانکہ اہل تشیع کے دوران بھی اس قسم کی بھی اس قسم کی روایات ملتی ہیں کہ آیتوں کے بعد جو ہے وہ آیت کا جواب دینا جو ہے وہ مستحبات میں سے. اور ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں اہل سنت والجماعت وہ اس بات پہ بعض اوقات لڑائی کرنے لگتے ہیں کہ آمین بالجہر کہنا ہے یا بالاخفاء کہنا ہے.
تو کچھ آمین آہستہ کہتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ زور سے کہتے ہیں، اور جو آہستہ کہنے والے ہیں وہ زور سے کہنے والوں کو برداشت عموماً نہیں کرتے۔ ہمارے ایک دوست تھے فیاض صاحب، جو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنا مدرسہ چلا رہے ہیں، تو وہ اویس شہید مسجد میں پڑھاتے تھے۔ تو ان پر ایک دفعہ جو اعتراضات کی لسٹ تیار کی گئی تو اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ لوگ ان کے پیچھے ایسے بھی لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں آ کے کھڑے ہو کے، جو آمین بالجہر کہتے ہیں اور یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو ان پر اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا، اور یہ اعتراض اس جماعت کے افراد کی طرف سے تھا جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اتحاد بین المسلمین کی قائل ہے اور وہ تقلید کی مذمت کرنے والوں میں سے۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر آپ آگے دیکھیں کہ کیا بنے گا۔ انتہائی مخدوش صورتحال ہے ہمارے علماء کرام کی، اور خصوصاً جب ہم مسالک کے پلیٹ فارم سے دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط بات ہو جاتی ہے۔ ایک چیز کا میں نے دیکھا ہے کہ ایک چیز دوسروں میں اگر موجود ہے تو ایک نے اس کا انکار کر دیا ہے، دوسرے نے اگر کہا یہ مستحب ہے تو ایک نے کہا یہ نہ صرف یہ کہ مستحب نہیں ہے بلکہ یہ مبطل نماز، یہ نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹسل بازی، یہ اسلامی روح کی بنیاد کے خلاف ہے، اور قرآن شریف کے اس بیان کے بھی، اس فرمان کے بھی خلاف ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سورہ مبارکہ فاتحہ کا جو نام ہے فاتحہ، یہ اس بات کی بھی عکاسی کر رہا ہے کہ یہ قرآن زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی شکل میں مرتب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد صرف یہ اہتمام کیا گیا کہ جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتب ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اسی قرآن کو جو ہے اس اطراف عالم میں شائع کر دیا گیا اور کر دیا گیا۔ لوگوں نے جو ذاتی طور پر نسخے جمع کیے ہوئے تھے قرآن شریف کے، جس میں کہ یہ ترتیب نہیں تھی کہ جو اللہ کے رسول نے لکھوائی تھی، تو ان سارے نسخوں کو کہا گیا کہ وہ ٹھیک ہے اپنے ذاتی طور پہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، لیکن اس کو قرآن نہ کہے۔ قرآن یہی ہے کہ جس میں سب سے پہلی سورہ مبارکہ فاتحہ ہے اور سب سے آخری سورہ مبارکہ ناس ہے۔ اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے کہ صورتوں کو اللہ کے رسول نے آگے پیچھے لکھوایا ہے، اور اس ترتیب سے نہیں لکھوایا کہ جس ترتیب سے نازل ہوئی ہیں۔ اس میں بھی یقیناً کوئی حکمت پوشیدہ ہے، کیونکہ اللہ اپنے رسول کے فرائض میں سے یہ بتا رہا ہے کہ رسول کے فرائض میں سے ایک حکمت سکھانا بھی ہے۔ اب یہ ٹائپ رائٹر کے آپ بٹن دیکھ رہے ہیں، اس میں ABCDEFGHIJKLMNOP اس طرح سے اس ترتیب سے نہیں لکھا ہوا، بلکہ بالکل اور ترتیب ہے۔ تو یہ کیوں ہے کہ اس میں ایک حکمت ہے کہ اسے لکھنا جو ہے نا وہ آسان ہے، اور بڑی محنت کے بعد اور بڑے عرصے کے بعد یہ ٹائپ رائٹنگ کا جو ایجاد تھی، اس کے بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے سامنے آیا ہے۔ تو قرآن پاک انسانوں کی ہدایت کے لیے جب انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے اس میں ہدایت کے پہلو کو مد نظر رکھا ہے۔ جہاں تک نزول کی بات ہے تو اس میں صورتوں کا نزول جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو قرآن شریف میں ہے، لیکن سورت کے اندر جو آیات ہیں ان کی جو ترتیب ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ آیت یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دی گئی ہے اور وہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دی گئی ہے، یہ قرآن کی تحریف کو مان لینے کے برابر ہے۔ اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مسلمانوں کے جو دو بڑے مسلک ہیں شیعہ اور سنی، ان دونوں کے ہاں احادیث جو معتبر احادیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ جس سے نعوذ باللہ کچھ مسلمانوں کو بھی شک شبہ پڑ جاتا ہے، اور غیر مسلم بھی زبانیں تان دراز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے۔ آیتیں تو کم از کم ضرور کی گئی ہیں لیکن تحریف بھی ہوئی ہے، ایسی روایت شیعہ سنی دونوں کے ہاں۔ لیکن جب میدان مناظرہ میں آتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں تمہاری فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ اور حیرانی کی بات ہے کہ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے اندر ایسی روایت ملتی ہے جس کو متواتر روایت کہا جاتا ہے، اس روایت کی موجودگی میں کم از کم یہ نظریہ کسی صورت بھی اس سے میل نہیں کھاتا کہ وہ جو روایت ہے جسے حدیث جدار کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کو قرآن پر پیش کرو، جو اس کے مطابق ہے اسے لے لو اور جو اس کے مخالف ہے اسے دیوار پہ دے مار۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ قرآن پاک میں تحریف نہیں ہوئی۔ اگر قرآن خود محرف ہے، تحریف شدہ ہے، تو پھر کبھی بھی وہ معیار نہیں بن سکتا، اور کوئی چیز اس پر پیش کر کے یہ کہنا کہ اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی بات جچتی نہیں۔ پھر میں مختلف بڑے بڑے علماء کو دیکھتا ہوں تو بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے ہمارے دور جدید کے، جنہیں آیت اللہ کی ڈگری حاصل تھی،
اور آیت اللہ العظمیٰ کہلاتے تھے، اور عالم فی الاصول والفقہ ان کا لقب تھا، اور آیت اللہ ابو القاسم الخوئی کے نام سے مشہور اور معروف تھے۔ ان کی ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، مجموعی طور پر اچھی کتاب ہے، البیان۔ وہ ایک تفسیر لکھنا چاہ رہے تھے، اور وہ جب انہیں بتایا گیا کہ محمد حسین طباطبائی بھی اسی نیج کی تفسیر لکھ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی تھی اور مقدمہ اس کا لکھا تھا، چھوڑ دیا۔ اس کا مقدمہ میں نے پڑھا ہے، اس مقدمے میں بہت اچھی اچھی باتیں بھی موجود ہیں۔ ایک طرف تو اس مقدمے میں وہ اختلاف قراءات کو رد کر دیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ یہ تعریف کی رائے ہموار کرنے والا نظریہ ہے، اور اس سے تعریف کی رائیں ہموار ہوتی ہیں، اور ہمارے ائمہ طہار نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن ایک خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، ایک ملک لے کے آیا اسے، اور ایک ہی پیغمبر پر نازل ہوا ہے۔ اس کے بارے میں جن کا یہ قول ہے کہ مختلف اور متعدد قراءات ہیں، وہ غلط ہے، وہ درست نہیں۔ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف وہ حدیث جدار کا بھی تکرار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے خلاف جو بھی چیز آ جائے وہ باطل اور مردود ہے۔ اور ایک طرف آ کے میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اسی کے بیچ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ قرآن کو یا تو قرآن کی آیت سے منسوخ کیا جا سکتا ہے، یا پھر سنت متواترہ سے، یا اجماع مسلمین سے۔ تو نہ صرف سنت متواترہ سے بلکہ اجماع مسلمین سے بھی قرآن جو ہے وہ نعوذ باللہ تحریف اس کی تنسیخ ہو سکتی ہے۔ اور پھر ایک پورا چیپٹر بھی وہ یہ باندھتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اس وقت منسوخ آیات موجود ہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن کی کوئی آیت بھی منسوخ نہیں ہے، بلکہ ساری اپنی جگہ پر اپنا ایک مخصوص حکم رکھتی ہیں، جو ایک خاص موقع سے متعلق ہے اور خاص سچویشن کے مطابق ہے، اور جو خاص سچویشن کے مطابق نہیں۔ اور ایک طرف یہ بات لکھتے ہیں، تو بہت ہی بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر آیت اللہ محمد صادقی تہرانی، جن کو تنزن کہا جاتا تھا، قرآنی مجتہد، ان کی میں بک پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، جس میں انہوں نے نماز روزہ مسافر پر جو ہے نا وہ اظہار خیال قرآن کی روشنی میں کیا ہے، اور پھر انہوں نے کچھ حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے۔ تو اس سے انہوں نے غلط ثابت کیا ہے کہ جو ہمارے تمام لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سفر میں نماز کو قصر پڑھنا چاہیے۔ تو اس رسالے کو ان صاحب نے جو ہے نا وہ 120 علماء کے وفد کے ساتھ 4 بڑے بڑے مجتہدین جو ان کے وقت کے تھے، اس وقت کے تھے، ان کو بھیجا ہے، جن میں 2 مجتہد عراق کے تھے، جن میں سے ایک کا نام ابو القاسم الخوئی ہے اور دوسرے کا نام محسن حکیم طباطبائی ہے، اور 2 ایران کے ہیں، جن میں ایک مشہور و معروف انقلابی لیڈر خمینی صاحب ہیں، اور دوسرے مجتہد جنہوں نے سب سے پہلے توضیح المسائل لکھی تھی، ان کے غالباً وہ شاگرد ہیں شارودی صاحب، تو ان کی طرف محمود الحسینی شارودی کی طرف جو ہے وہ بھیجے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آج مجھے 7 سال ہو گئے ہیں اس وفد کو بھیجے ہوئے، اس رسالے کو بھیجے ہوئے، اور میرا یہ کہنا تھا کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح کریں، اور میرے میں نے جو دلائل دیے ہیں اگر یہ غلط ہیں تو اس کے خلاف مجھے دلائل دیں، تاکہ اگر میں غلط ہوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو پھر آپ بھی اس کی تائید کریں۔ تو نہ ادھر سے تائید آئی، نہ ادھر سے تردید آئی، اور 120 علماء کے جو ان کے شاگرد تھے ڈاکٹر صاحب کے، ان کے تو میں نے پھر دیکھا، میں نے کہا یہ علماء بھی جو ہے نا ہمارے، یہ بس دکانیں ہی لگائی ہوئی ہیں انہوں نے۔ کسی نے محلے کے اندر دکان لگائی ہوئی ہے، جو محلے کا مسیتڑ ہے بیچارہ، کسی نے صوبے کے اندر دکان لگائی ہے، کسی نے ملک کے اندر گئی، تو کسی نے پوری دنیا میں کسی کی دکان چلتی ہے۔ تو یہ ہمارے مجتہد جو ہے نا وہ پوری دنیا میں دکان چلانے والے دکاندار ہیں، اور انہیں کوئی اس سے غرض نہیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، انہیں بس اپنا پیٹ دیکھنا ہوتا ہے اور اپنا پیٹ چاہیے، اور جس سے ان کے مقلدین ان پر راضی ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں، اسی پر یہ جو ہے نا اسی طرح کا یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ در حقیقت جو ہے نا مقلد یہ ہیں، اور مجتہد ان کے جو ماننے والے ہیں وہ ہیں، ان کی بات کو یہ مانتے ہیں۔ اور پھر میں بے ساختہ میرے ذہن پر وہ قرآن شریف کی آیت آئی، ان الا اسماء سمیتموها، اور بڑا میں حیران ہوا کہ اس موقع پر یہ آیت کیوں میرے ذہن میں آئی ہے۔ تو پھر مجھے پوری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک تھا وہ بھی سامنے آ گیا کہ یہ جو علماء ہیں نا، ان کو ہم خدا بناتے ہیں در سے۔ یہ ایک طرف قرآن ہو اور ایک طرف عالم کا فتویٰ ہو، ہم قرآن کو چھوڑ کر عالم کے فتوے پر عمل کریں تو کیا ہوگا کہ ہم نے عالم کو خدا بنایا۔ پوچھا تھا نا عدی بن حاتم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نصرانی رہا ہوں، تو کتاب ہماری کہہ رہی ہے قرآن کے یہودی اور نصرانی اپنے علماء کی عبادت کرتے تھے، میں نے تو کبھی نہیں کی، نہ کسی کو دیکھا کبھی کسی نصرانی کو اپنے پادری کی عبادت کرتے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک طرف انجیل کا حکم ہوتا تھا اور دوسری طرف تمہارا جو ہے وہ عالم کا فتویٰ ہوتا تھا، تم انجیل کے حکم کو چھوڑ کے عالم کا فتویٰ اپناتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو عرض کرنے لگے کہ ایسا تو اکثر ہوتا تھا۔
آپ نے فرمایا یہی علماء کی بات ہے، الا اسماء سمیتم، یہ لات منات عزا کے بارے میں، یہ باطل معبودان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اللہ نے ان کے بارے کوئی سند نازل نہیں کی۔ تو بین ہی آج میں ان مجتہدین کے بارے بڑے افسوس کے ساتھ، بچپن میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ مجتہدین جو ہے نا، ان کا حکم جو ہے وہ امام کا حکم ہے، اور امام کا حکم جو ہے وہ رسول کا حکم ہے، اور رسول کا حکم جو ہے وہ خدا کا حکم ہے، اور ان پر چسپاں کیا گیا تھا اس روایت کو کہ الراد علیہم الراد علینا، ان کا انکار کرنا ہمارا انکار کرنا ہے، ائمہ کا قول ان پر بیان کیا گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب اللہ کے مقابلے میں فتوے دیے اور پھر جان بوجھ کر ان پہ سٹریس کیا۔ تو پھر تحریف قرآن کی بات میں کر رہا تھا، سورہ فاتحہ سے یہ بات چلی تھی کہ نام فاتحہ بتا رہا ہے کہ تعریف نہیں ہوئی، کسی بھی طرح سے تعریف نہیں ہوئی قرآن شریف میں، اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ اسی طرح کا قرآن ہمیں دے کے گئے ہیں۔ اس میں حیران ہو رہا ہوں کہ ہمارے ایک عالم دین ہے، بہت بڑا نام ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ توحید کے لیے اس بندے نے بہت کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کرے کامل، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید توفیقات دے۔ محمد حسین ڈکو صاحب کا نام ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ توحید کے معاملے میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا، لیکن جہاں تک قرآن کے معاملے کی بات ہے تو میں حیران ہو گیا۔ پچھلے دنوں میں ان کا ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، احسن الفوائد فی شرح العقائد، تو اس میں تحریف قرآن کے موضوع پہ شیخ صدوق صاحب نے لکھا ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں تعریف ہوئی ہے۔ قرآن بالکل بین ہی اسی طرح بغیر کسی لفظ حرف کی کمی بیشی کے اور بغیر کسی نقطے کی کمی بیشی کے ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے، دو دفتیوں کے درمیان کے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چھوڑ کے گئے۔ یہ انہوں نے بات لکھی ہے شیخ صدوق نے احسن الفوائد فی شرح العقائد میں۔ اس کی تشریح لکھتے ہوئے قبلہ محمد حسین صاحب ایک ٹاپک باندھتے ہیں کہ شیعوں پر تحریف کا الزام، اس کا دفاع کرتے ہوئے جو ہے وہ مختلف باتیں لکھ رہے ہیں، اور لکھ رہے ہیں کہ اگر شیعوں کے ہاں ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جس سے قرآن کی تحریف لازم آتی ہے، تو شیعوں کے ہاں یہ روایت بھی تو موجود ہے کہ ایسی ہر روایت کو دیوار پہ دے مارو جو کتاب اللہ کے خلاف ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ شیعوں پر تحریف قرآن کا الزام لگایا جائے، جبکہ اہل سنت برادران کے ہاں بھی تحریف پر بہت سی باتیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں، بہت سی روایتیں موجود ہیں کہ جو تحریف پر دلالت کرتی ہیں۔ اس میں سے دو تین روایتیں پیش کرتے ہیں بطور مطلب نمونہ۔ اس میں سے جو آخری روایت یا ایک روایت اس میں نمونے کے طور پر پیش کی ہے کہ یہ جو آیت ہے نا بلغ ما انزل الیک، اس آیت میں فلاں سنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس آیت میں علی علیہ السلام کا نام بھی موجود تھا، کہ علی ہے مولا مومنوں کا اور مومنات کا، یہ اس میں بھی موجود تھا صورت۔ تو نیچے لکھتے ہیں کہ یہ موجود اس میں اپنا سنی روایت میں لکھا ہے کہ اس میں حضرت علی کا نام موجود تھا، روایت کے اوپر متن دیتے ہیں، نیچے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پیش کیوں کر رہے ہیں کہ اس مطلب بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اہل سنت کے ہاں بھی تحریف کی روایتیں موجود ہیں جو کہ غلط ہیں، اور نیچے ساتھ ہی کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کا نام یہاں سے جان بوجھ کر نکال دیا گیا۔ بڑی حیرانی ہوئی مجھے پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی عمر انہوں نے گزار لی ہے اپنی، تو رب العالمین ان کے اس معاملے میں انہیں ہدایت دے۔ بات کہتا ہوں قرآن کے بارے میں کہ اگر شیعہ ہوں، شیعوں کے نزدیک یا سنیوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر جو ہے تا قیامت نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، نبی کی حیثیت سے کوئی بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور شیعوں کے ہاں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معصوم اماموں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، جو امام محمد مہدی علیہ السلام پر آ کے ختم ہو گیا، اور امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ پردہ غیبت میں ہیں، ان سے کوئی بھی ملاقات نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے ان سے ملاقات کر کے فلاں مسئلہ حل کرایا ہے تو وہ باطل ہے اور وہ امام پر بہتان باندھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہری دنیا میں نہ صرف وہ یہ کہ موجود نہیں ہے بلکہ ان سے رابطہ بھی ممکن نہیں۔ اور قرآن صرف ایک ہے جو شیعہ سنی کے پاس اس وقت سے لے کے اب تک خدا کے دین کو جاننے کا ایک معصوم ذریعہ ہے۔ دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کا ذمہ اس کے لیے لیا ہے، اور کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے حصار میں نہیں لیا۔ صرف ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک قرآن ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کا ذمہ لیا۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، گو کہ اس پہ بھی بڑے ہاتھ پیر مارے ہیں یار لوگوں نے، اور اس میں قبلہ محمد حسین صاحب بھی ایک جگہ ٹاپک دیتے ہیں کہ اس آیت سے غلط طور پر حفاظت قرآن پر استدلال کیا جاتا ہے، اور یہاں ذکر سے مراد رسول بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سورہ طلاق کی آیت میں ایک جگہ رسول کے لیے ذکر کا لفظ آیا ہے، تو یہاں بھی ذکر مراد ہو سکتا ہے۔ اول تو سیاق و سباق سے ہم آہنگ نہیں ہے، اور دوسرا انہی صرفیوں اور نحویوں سے بندہ پوچھے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پوری کتاب میں کسی جگہ بھی نازل ہونے کی تعبیر نہیں آئی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ارسال کرنے کی تعبیر آئی ہے، بھیجنے کی آئی ہے۔ اور اگر نازل کرنے کی آتی بھی تو انزلنا ہوتی، نزلنا نہ ہوتی، کیونکہ نزلنا تنزیل سے ہے اور انزلنا انزال سے ہے۔ انزال کا مطلب ہے دفعی نزول، ایک دم سے کسی چیز کا نیچے آ جانا اوپر سے، اور تنزیل کا مطلب ہے رفتہ رفتہ ٹکڑے ٹکڑے آنا۔ تو رسول کے لیے تنزیل تو کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میلادیوں سے بھی پوچھیں تو نبی پاک جب پیدا ہوئے تھے تو یہ نہیں کہ بھائی کبھی ان کا سارا نعوذ باللہ آ گیا تو کبھی بازو آ گیا تو کبھی کچھ دنوں کے بعد ان کی ٹانگ پیدا ہو گئی ہے، تو یہ نہیں ہوا تھا کہ نبی پر لفظ تنزیل کا جو ہے نا وہ اطلاق کیا جائے۔ تو نبی پر تو لفظ انزال ہی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں نحن نزلنا ہے کہ ہم نے تنزیل کے طور پر نازل کیا، آہستہ آہستہ نازل کیا، بتدریج نازل کیا، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہی کے بارے میں آیت ہے۔ تو قرآن پاک کے بارے میں تحریف کا کہنا جو ہے وہ اس لیے بھی درست اور صحیح نہیں ہے کہ اگر قرآن بھی تحریف شدہ ہے اور اس وقت الہی نمائندہ بھی موجود نہیں ہے دنیا میں، ظاہری دنیا میں، تو کیا خیال ہے کہ اہل سنت کے نزدیک 1400 سال سے اور اہل تشیع کے نزدیک تقریباً کم و بیش 1200 سال سے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ہادی کے چھوڑ دیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک رسول نہ بھیج لے، جب تک کتاب نہ بھیج لے، جب تک کوئی قطعی ذریعہ ہدایت لوگوں کے پاس موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان سے جواب طلبی ہی نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا کہ ہماری کتاب جو ہے بیان ہی اس طرح سے موجود ہے، اس کے اندر ایک لفظ کی کمی کر کے دیکھیں، ایک لفظ کی بیشی کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب جو ہے نہ اس میں کمی ممکن ہے اور نہ اس میں زیادتی ممکن ہے۔ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہ علم والے اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس علم والے نے ایسی حکمت کے ساتھ اسے نازل کیا ہے کہ اس میں ایڈ کرو تب پتہ چلنے لگتا ہے اور ریموو کرو تب پتہ چلنے لگتا ہے کہ یہ ایسا زبردست قسم کا کلام ہے۔ انہ لکتاب عزیز، بے شک یہ ایک بہت زبردست کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے جس میں یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی گئی۔ باقی آتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی طرف، سورہ فاتحہ کی طرف۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی آیات میں ایک ایسی ہمہ جہتی ہے اور ایک ایسا ایجاز اور ایسا اختصار ہے کہ ایسی جامعیت ہے ان کے اندر کہ ساری زندگی ہم پڑھتے رہتے ہیں اور ساری زندگی ان سے ہدایت کی کرنیں پھوٹتی رہتی ہیں اور ہمیں نئی نئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، بشرطے کہ ہمارا مزاج جو ہے وہ قرآنی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی توحید پر کاربند رہتے ہوئے اسے پڑھیں تو یقیناً ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن یقیناً اس رستے کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو میں اسے شروع سے لے کر اب تک جو ہے وہ جب سے ہوش سنبھالی سورہ مبارکہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں، 1977 میں میری عمر 14 سال تھی، اور اس وقت سے میں نے باقاعدگی سے نماز شروع کی، اور الحمدللہ آج اس گھڑی تک کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ جو میں نے قضا کی ہو۔ ہاں کبھی غلطی سے کوئی نماز رہ گئی ہو، کسی وجہ سے غلط پڑھ ڈالی اور بعد میں اس کی تصحیح کی ہو تو یہ ایک اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو میں نے روزانہ، ظاہر ہے کہ 1977 سے لے کے آج دن تک، آپ 2015 جا رہا ہے، روزانہ کم از کم اس سورہ مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھا ہے، کم از کم۔ اور جب بھی میں نے اسے پڑھا تو اس میں سے مجھے نئی جو ہے نا وہ نیا احساس ایک تازگی کا ہوا ہے۔ کبھی ایسا نہیں لگا کہ یہ پرانی۔ اگر میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور پیش امام نے پڑھا ہے اسے، تو بھی میں نے ایک ایک لفظ کو غور سے سنا اور وہ کھبتا چلا گیا میرے دل میں، ایسے کہ جیسے میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، ایسے مجھے احساس ہوا ہے۔ جب میں نے حرم مکہ میں جا کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے یہ سنا ہے، یہ کلام سنا ہے، تو اس وقت مجھے کچھ اور ہی پرلطف قسم کا احساس ہوا ہے، اور ہی روحانی قسم کا احساس ہوا ہے۔ لیکن اس میں یہ نہیں کہ اس کے اندر سے جو حکمت کی کرنیں پھوٹ کے نکل رہی ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، وہ اب تک نکل رہی ہیں۔ میں اگلے دن یہ بات غور و فکر کر رہا تھا کہ یہاں پہ ایک سبق ہمیں اور بھی ملتا ہے سورہ فاتحہ سے۔ دو سبق جو میں نے بڑے اہم اس سے حاصل کیے ہیں۔ ایک سبق جو یہ ہے کہ کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ ہماری کون سی دعا ہے جو بہت جلد قبول ہوتی ہے لیکن ہم اس کی قبولیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو ان میں سے ایک یہی دعا ہے جو سورہ مبارکہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ مبارکہ جب فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک دفعہ قرآن شریف ختم کرتے ہیں، پھر دوسری دفعہ، کم از کم ایک دفعہ تو سارے مسلمان ختم کرتے ہی ہیں نا،
تو جب بھی کوئی بندہ اس طرح سے قرآن پاک ختم کرتا ہے تو یہ دعا اس کی جو ہے سورہ، سب سے پہلے یہ دعا کرتا ہے، وہ سورہ دعا ہے، اس میں دعا جب کرتا ہے، دعا کیا کرتا ہے اس میں؟ ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی، جو صراط ہے ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، وہ ایسے ہیں کہ تو ان پر کبھی ناراض نہیں ہوا اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی ہدایت ہمیں چاہیے، ایسے لوگوں کی طرح کی ہدایت ہمیں چاہیے۔ یہ پڑھتے ہیں، یہاں پہ ختم کر کے آگے ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو وہ جو دعا ہم نے پیچھے کی تھی نا، وہ اتنی جلدی ودن سیکنڈز ہماری قبول ہو جاتی ہے۔ تم نے کیا مانگا ہے؟ ہم نے ہدایت مانگی ہے، جس پر جو ان لوگوں کا رستہ وہ مانگا ہے کہ جس پر تیری طرف سے انعامات ہوئے ہیں اور جن لوگوں پر جو ہے تو ناراض نہیں ہوا اور جو لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوئے، یہ مانگا نا ہم نے۔ تو ہمیں 2 قدم آگے چل کے وہی بات ہمیں مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہے ہدایت متقیوں کے لیے۔ لیکن ہم نے کبھی اس ہدایت کے مل جانے کے بعد وہ استفادہ اس سے نہیں کیا کہ جو کرنا چاہیے تھا۔ وہ جو بڑے بڑے پگڑے سر پہ رکھ کے بیٹھے ہیں، شامیانے جتنی ابائیں اوڑھی ہیں اور ٹریکٹر کے ٹائر جتنے امامے پہنے ہیں، انہوں نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو ہم بیچارے کیا کریں؟ عوام بیچارے جو ہیں وہ کدھر جائیں؟ یہ علماء کا کام تھا نا کہ عوام کو اس کا رستہ دکھاتے، لیکن عوام کو علماء نے اس کا رستہ نہیں دکھایا، بلکہ الٹا اس کے راستے میں بیریئرز کھڑے کیے ہیں، پیرے بٹھائے ہیں، 40 پیرے بٹھائے ہیں کہ 40 علوم نہ آتے ہوں تو اس کا ترجمہ کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ 40 علوم کے بغیر جو اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ منہ کی کھائے گا۔ اور ہمارے شیعوں نے کہا جب تک اہل بیت کے دروازے پر نہیں آؤ گے تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اہل بیت پکار کے بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسی بات کو ماننا جو قرآن کے مطابق ہو، دوسری بات کو نہ ماننا۔ تو اس صورت میں اہل بیت کی روایات قرآن کی تفسیر کریں گی یا یہ ان کی تفسیر کرے گا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی تفسیر کرے گا۔ ایک تو یہ نقطہ ایک دن میرے اوپر منکشف ہوا۔ دوسرا، ان پچھلے دنوں میں بڑا حیران ہوا یہ دیکھ کے، میں سورہ فاتحہ نماز ہی میں غالباً پڑھ رہا تھا، تو میں نے ایک بات دیکھی کہ یہ یہاں پہ رحمان الرحیم کی جو ہے وہ تکرار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پہلے بھی الرحمن الرحیم آیا ہے اور بعد میں بھی اور درمیان میں آیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے ذہن میں ایک دم یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، حتیٰ کہ خود اللہ کی حمد کو بھی اس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے کہ اللہ کی جو سب سے بہترین حمد ہے نا وہ اس کی رحمانی اور رحیمی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جو 113 صورتوں کی ابتدا میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی جو حمد ہر صورت سے پہلے کی ہے وہ یہی ہے، الرحمن الرحیم، یہی حمد کی ہے۔ تو انسان کے لیے اللہ کی یہی حمد جو ہے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور انسان ساری زندگی انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ اللہ کی رحمت لے سکے۔ اور کتاب بتا رہی ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ یقیناً اللہ کی رحمت جو ہے وہ احسان کرنے والوں کے، نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو ساری زندگی انسان نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی محرومی سے بچ سکے۔ تو یہی پورے دین کو اگر ہم دیکھ کر رکھ لیں، سامنے نچوڑ رکھ لیں، تو ساری زندگی ہمیں کس چیز کو طلب کرنا ہے؟ اللہ کی رحمت کو۔ تو پھر ہم اس منزل پہ بھی پہنچ جائیں گے کہ جو مومن ہے نا وہ اللہ کی حب میں شدید تر ہے۔ تو پھر ہم اللہ سے محبت بھی کریں گے جب ہم اس سے اس کی رحمت مانگیں گے، جب ہم اس سے اس کی رحمت کا سوال کریں گے، جب اپنے آپ کو اس کی رحمت کے قابل بنانے کی کوشش کریں گے، تو پھر نہ تو ہمیں اللہ کی حمد کے سوا اور کسی کی حمد جو ہے وہ سوجے گی، اور نہ ہمیں اس اپنے اہم ترین چیز کو حاصل کرنے کے سوا کسی چیز کو حاصل کرنے کا کوئی اور دھیان اور خیال رہے گا۔ تو آپ غور سے دیکھیں اور قرآن پاک پر جتنا بھی فکر کریں، جتنا بھی تدبر کریں، تو آپ کو نئی نئی جو ہیں وہ چیزیں قرآن پاک کے اندر نظر آتی رہیں گی۔ اور قرآن پاک کی میں کہتا ہوں کہ ترتیب تک جو ہے اس کے اندر حکمت ہے، قرآن کی تکرار کے اندر حکمت ہے، قرآن کے اختصار کے اندر حکمت ہے۔ ہر چیز قرآن کی جو ہے وہ اس کے اندر ایک حکمت نظر آتی ہے، ایک دانائی نظر آتی ہے، ایک عقل کی بات نظر آتی ہے۔ اور ہمارے جو بہت زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقل دین کا کام ہی نہیں ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام چلنے والوں میں سے، جن میں کتا اور خنزیر بھی آتے ہیں، ان میں سے بدترین وہ ہیں کہ جو گنگے ہیں، جو بہرے ہیں۔
بہرے اس اعتبار سے ہیں کہ وہ حق کی بات کو سنتے نہیں ہیں، اور گنگے اس اعتبار سے ہیں کہ حق کی گواہی نہیں دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کی حیثیت رکھتی ہے، اور دیکھیں کہ یہاں پہ بھی آپ کے ہاتھوں میں جو نسخہ قرآن شریف ہے یہ وابیوں کا لکھا ہوا ہے، گستاخوں کا، اس لیے انہوں نے جو ہے نا یہاں 1 نمبر ڈالا ہے کہ یہ آیت کا حصہ ہے۔ وہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں اور وہ قرآن کے ساتھ اتنا شغف رکھتے ہیں کہ آگے انہوں نے 1 ڈالا ہوا ہے، پتہ چلے کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے مکمل، اور اگر اسے نکال دیں تو 7 آیتیں پوری نہیں ہوتی جو قرآن کے اندر ہی گواہی موجود ہے سورہ ہجر میں، کہ قرآن جو ہے اپنا اس نے تجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور 7 والی عطا کی، تو 7 والی یہ ہے، 7 والی اور 2 والی، 7 والی یہ ہے، 2 والی بھی یہی ہے۔ 2 والی کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن زیادہ تحقیقی روایت یہ ہے کہ ہر نماز کے اندر جو 2 رکعتیں ہیں پہلی، اس میں پڑھنا فرض ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ 2 والی کہا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، تو یہ بات میرے سمجھ میں آج تک نہیں آئی کہ 2 دفعہ نازل ہونے کا کیا مطلب ہے، 1 دفعہ کیا بھول گئی تھی پاک پیغمبر کو، دوسری دفعہ پھر نازل کی گئی، تو بہرحال اینی ہو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک آیت کی حیثیت رکھتی ہے، اللہ کے اسم سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ قرآن پاک میں یہی جملہ مقدسہ ہے جس کی سب سے زیادہ تکرار ہوئی ہے، اور اس جملہ مبارکہ کی تکرار جو ہے وہ قرآن شریف میں 114 مرتبہ ہوئی ہے۔ 113 صورتوں کی ابتدا میں آیا ہے، اور سورہ نمل میں اندر بھی آیا ہے 1 دفعہ، اور سورہ توبہ میں نہیں آیا، تو چونکہ 114 صورتیں ہیں، 1 صورت میں نہیں آیا، 1 صورت میں 2 مرتبہ آیا ہے، لہٰذا وہ جو کمی تھی 1 کی وہ پوری ہو گئی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں 114 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ کے نام سے، کس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ اللہ کے نام سے کیا شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں، یہ نہیں، صرف اللہ کے نام سے تمام نعمتیں ہیں، اللہ ہی کی طرف سے تمام، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے گھر جب جانے لگتے ہیں تو ہم جو جملہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حمد بھی تیرے ہی لیے ہے، نعمت بھی ساری تیری ہی طرف سے ہے، اور بادشاہت اور اختیار بھی سارے کا سارا تجھی کو ہے، اور ان ساری باتوں میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ وہ ہے کہ اللہ ہی کے نام سے ہے جو کچھ بھی ہے، اللہ ہی کی عطا سے ہے جو کچھ بھی ہے، ہمارا اپنا وجود، ہمیں جو نعمات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ، ان میں سے مادی نعمات بھی اور جسمانی روحانی نعمات بھی، ساری نعمات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اسی کی مدد سے ہم چل رہے ہیں، اور اسی کی مدد ہمیں آئندہ درکار ہے، تو اس لیے اسے بائے استعانت بھی کہتے ہیں، کہ ایسی بے جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے استعانت مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم مدد چاہ رہے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، یہ نہیں کہا کہ جبار اور قہار کے نام سے، یہ نہیں کہا کہ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی جو صفت ہے یہاں پہ ضار کے نام سے، ضرر پہنچانے والے کے نام سے، یہ نہیں کہا کہ ممیت کے نام سے، موت عطا کرنے والے کے نام سے، یہ نہیں کہا، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنے اوصاف بیان کیے ہیں وہ مناسبت کے ساتھ کیے ہیں، موقع کی مناسبت کے ساتھ کیے ہیں۔ تو جب بھی کوئی سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے تو اس سے پہلے یہ جملہ مبارکہ جب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس اللہ کی طرف سے یہ آ رہا ہے قرآن جو رحمان اور رحیم ہے، تو لازمی بات ہے کہ جو رحمت کی چیز ہی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ رحمت کی چیز تھی، سراسر رحمت تھی۔ اس وجہ سے اللہ نے شروع میں اپنا تعارف یہ کروایا کہ اس اللہ کی طرف سے جو رحمان ہے رحیم ہے، اور پھر پورے قرآن میں قرآن کو سراسر رحمت بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ سراسر رحمت ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑی نوازش ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ تو رحمان، سورہ رحمان آپ جب پڑھتے ہیں تو اس میں نعمات کا ذکر ہے، تو جو سب سے بڑی پہلے جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ قرآن کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ تمام نعمتوں کی طرف لے جانے والی ہے اور تمام زحمتوں سے بچانے والی ہے، تمام فائدوں سے ہمکنار کرنے والی کتاب ہے، اور تمام نقصانات سے بچا لینے والی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان کا دشمن ہے وہ نہیں چاہتا کہ انسان بچ جائے ان چیزوں سے اور وہ بری چیزوں سے، اور وہ نہیں چاہتا کہ انسان کو جو ہے وہ فوائد حاصل ہو جائیں۔ اس وجہ سے جب ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالتا ہے، سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالتا ہے کہ اس قرآن کو نہ پڑھا جائے، لہٰذا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھو تو اس سے پہلے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہ لیا کرو، تو تب یہ پڑھنا یہاں پہ ضروری۔ تو اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ الحمد للہ، یہ
چھوٹا سا جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت ہے سورہ فاتحہ کی، لیکن اس میں دعویٰ اور دلیل دونوں موجود ہیں۔ الحمد ساری کی ساری حمد، الف لام استغراق کا ہے، پوری کی پوری حمد للہ اللہ ہی کے لیے، خسر کے ساتھ اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے۔ کیوں حمد اللہ کے لیے؟ اس لیے کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ جو بھی آپ کو کوئی مخلوق نظر آ رہی ہے تو کس کی ربوبیت کا نتیجہ ہے؟ اللہ کی ربوبیت کا۔ جو بھی اس مخلوق کے اندر اوصاف نظر آ رہے ہیں، اگر وہ خوبصورت ہے تو بھی اللہ کی عطا سے ہے، رب کی عطا سے ہے، اگر وہ خوبصورت ہے تو بھی رب کی عطا سے ہے۔ لہذا کسی شے کی بھی جب آپ تعریف کریں گے تو در حقیقت اس کی بازگشت اللہ تعالیٰ کی طرف چلی جائے گی، اور آپ کو ہر لمحہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب آپ پھول بھی دیکھیں، کسی خوبصورت گلاب کا پھول دیکھیں تو یہ کہیں کیا چیز رب نے پیدا فرمائی ہے، تاکہ براہ راست رب کی حمد ہو جائے۔ جب ہم کہتے ہیں سجدے کے اندر پاک ہے رب ملائکہ کا اور روح کا، تو ملائکہ اور روح کی ہم جو ہے وہ تعریف نہیں کر رہے ہوتے روح القدس کی، جبریل علیہ السلام کی، بلکہ ان کے رب کی تعریف کر رہے ہوتے کہ کیسا رب ہے کہ جس نے فرشتوں جیسی مخلوق پیدا کی اور روح القدس جیسی ہستی کو پیدا کیا۔ تو اگر ہم نبی پاک کی نعت بھی اس طرح سے پڑھنے لگیں کہ ہر عیب سے پاک ہے اس رسول کا رب، تو یہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ نبی کی نعت بھی بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہوگی، کیونکہ جتنی بھی تعریف ہے چاہے کسی کی بھی ہو، کسی بڑے کی ہو کسی چھوٹے کی ہو، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، کیونکہ اسی کی طرف لوٹ کر جاتی ہے۔ کیونکہ انسان کے پاس یا کسی مخلوق کے پاس کوئی بھی چیز اپنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں سب خوبیاں بھی، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں سب بلائیاں بھی، اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ نیکی کی توفیق بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کے دیے ہوئے وسائل کو بروئے کار لا کر انسان نیکی کرتا ہے، اور پھر مزید رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ وہ اس نیکی کا اجر اس کے لیے بے حساب رکھ دیتا ہے، جنت میں ہمیشہ کے لیے اس کا اجر رکھ دیتا ہے۔ تو حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ نسخہ یہ جو جملہ ہے لا الہ الا اللہ سے بھی زیادہ توحید کی طرف آپ کو لے کر جانے والا ہے، لا الہ الا اللہ سے زیادہ توحید کا امین یہ جملہ ہے۔ اگر ہم الحمدللہ رب العالمین کو ہی سمجھ جاتے تو خدا کی قسم کبھی کوئی بھی بندہ جو ہے وہ شرک کا ارتکاب نہ کرتا۔ آج میں ایک موحد عالم کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو سورہ فاتحہ ہی کی اس میں وہ تشریح لکھ رہے تھے، اور سورہ فاتحہ لکھتے ہوئے ان کو وہ جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں اڑک کد پیا وچ شرک کا انہیں جو ہے نا دورہ پڑا، مرگی کا دورہ درمیان میں پڑا، تو وہ اسی سے ثابت کرنے لگ گئے کہ جب ہم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا غیر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، بشرطے کہ ہم یہ مان کے کریں کہ اللہ ہی سے لے کر یہ ہمیں دے رہا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ بندہ اس نے قرآن کا ترجمہ کیا اور تفسیر لکھی ہے قرآن کی، اس کی نظر سے یقیناً وہ آیتیں گزری ہوں گی جو بارہا قرآن میں آتی ہیں۔ ان مشرکوں سے پوچھو کس نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو، ان مشرکوں سے پوچھو کس نے فلاں کام کیا ہے، کون ایسے کرتا ہے کون ویسے کرتا ہے، تو جھٹ کہیں گے اللہ۔ تو مشرک بھی وہ یہ تو مانتے تھے نا کہ اللہ کرتا ہے، مشرک بھی یہی کہتے تھے کہ لات و منات اور عزا اور حبل جو ہیں یہ جہاں سے لیتے ہیں یا جنہیں ہمارا عطا کنندہ ہمارا حاجت روا مشکل کشا بنایا وہ اللہ ہی نے بنایا، لے کے اللہ ہی سے ہمیں دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سارے شرک لیگلائز ہو گئے۔ جس شخص کو سورہ فاتحہ سے اور سورہ قل هو اللہ سے شرک نکال لے جو شخص، اس سے بڑا بازیگر، اس سے بڑا مکار، اس سے بڑا عیار دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اسی لیے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ غالیوں سے بچو، یہ غالی اتنے برے ہیں، معتبر شیعہ کتاب ہے اس میں لکھا ہے غالی اتنے برے ہیں کہ شیطان کو بعض فریب اور بعض یاریاں اور مکر سیکھنے کے لیے، بعض جھوٹ سیکھنے کے لیے ان کے پاس آنا پڑتا ہے، اور ان کے پاس آ کے وہ جھوٹ سیکھ کے جاتا ہے۔ شیطان کے بھی استاد ہیں، تو واقعی جب کتابیں ان کی پڑھتے ہیں اور ان میں وہ باتیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی استاد ہیں، شیطان کے بھی استاد ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، دوبارہ اس کی وہی وصف جو ہے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد ممکن ہی نہیں ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان الفاظ کو اس لیے لا رہا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ کتنا بڑا رحمان ہے، کتنا بڑا رحیم ہے۔ یہ دونوں ہمانی الفاظ ہیں اور ایک آیت کے فاصلے سے پھر دوبارہ آ رہے ہیں، الرحمن الرحیم۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی حمد بھی جو ہے اس پر بھی اس کی رحمت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، اس کو بھی اس کی رحمت جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے۔ مالک یوم الدین، رحمان اور رحیم ہے اور مالک ہے یوم الدین کا۔ جب ہوتا ہے نا بندہ کوئی بڑے کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، خصوصاً کسی ایسے عہدے پر جس میں اختیارات بہت سارے بندے کے پاس ہوں، قانون اسے بہت سارے دستور اسے بہت سارے اختیارات تفویض کرتا ہو، تو وہاں پہ آ کے اس کا موڈ ہی بدل جاتا ہے،
وہ بدمزاج ہو جاتا ہے، اس میں رحمت کا جذبہ کم ہوتا جاتا ہے اور اس میں صفاقی زیادہ ہوتی جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین جو ہے اس سے بڑا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. اس کے لیے لفظ بڑا بھی کہنا جو ہے نا وہ شرم آتی ہے اس کے لیے لفظ بڑا بھی کہتے ہوئے. اللہ اکبر کا مطلب بھی بعض علماء نے یہ کیا ہے کہ وہ اتنا بزرگ و برتر ہے کہ اس کی تعریف ممکن نہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے اللہ اکبر. وہ اتنا عظیم ہے، اتنا بزرگ و برتر ہے کہ اس کی تعریف ہی ممکن نہیں ہے، اس کی عظمت کا اظہار اور بیان ہی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اتنی عظیم ہستی ہے وہ. تو اتنی عظیم ہستی جو ہے وہ تمام تر اختیارات کی خالق اور مالک، اور کسی شے کا اسے کسی طرف سے جو ہے کوئی احتیاج نہیں ہے. اس کے باوجود وہ رحمان اور رحیم ہے اور مالک ہے یوم الدین کا. رحمان اور رحیم ہے، اس کی رحمت حاصل کرو. اس کی رحمت حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے معاملات جو ہیں ان میں تم لوگوں پر، اس کی مخلوق پر رحم کرو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اور علامہ حالی نے بہت خوبصورت کہا ہے، کرو مہربانی کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو انہوں نے بڑی اچھی جو ہے وہ یہ بات کی ہے کہ جو رحمت کرتا ہے اس پر ہی رحم کیا جاتا ہے. اور سب سے بڑا جو ہے نا رحمت یہ ہے کہ مالک یوم الدین ہے وہ. یہ بھی خیال رکھنا کہ یوم دین جو ہے نا قانون کے مکمل اطلاق کا دن، وہ بھی اسی کا سارا اختیار ہوگا. سارے اختیارات تم سے وہ لے لے گا، ساری مخلوق سے اختیارات واپس لے لیے جائیں گے اور اس کے پاس صرف اور صرف اختیار ہوگا. اور پھر جو ہے نا تم اس دن کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرو. اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. اگر زیادتی کرو گے تو وہ جو دن ہے نا جس دن صرف مالک وہ ہوگا، وہ چونکہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، اس وجہ سے جس سے تم نے بھی زیادتی کی ہوگی نا تمہیں بھی وہ سزا دے گا. تو مالک ہے اس دن کا، اس دن کا وہ مالک ہے. یہاں تک کہ اس دن اس کے سامنے بڑے سے بڑا ہی ہستی بھی جو ہے نا وہ لب کشائی نہ کر سکے گی. فرشتے اور روح الامین اس کے سامنے سب بستہ کھڑے ہوں گے. کسی کو بولنے کا جو ہے جرت نہ ہوگی کسی کو اس کے سامنے بولنے کی. اور خود فرمائے گا کہ وہ جو ہستیاں شفاعت کرنے والی ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ میں ادھر جاؤں اور وہاں پہ میں دیکھوں کہ وقار شاہ جی کھڑے ہیں، بڑے نیک آدمی تھے، میں ان کے پاس جاتا ہوں جی میری سفارش کریں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جا کے کہے وہاں کہ یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، میری شفاعت کریں، جیسے کہ عام لوگوں کا خیال، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. شفاعت کا صحیح مفہوم محمد حسین ڈھکو صاحب بھی یہی بیان کرتے ہیں. اور اعجاز صاحب، علامہ اعجاز صاحب سرگودے والے جو ہیں، ان کی اگلے دن میں ایک تقریر سن رہا تھا، اس میں انہوں نے یہی مفہوم ٹھیک بیان کیا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ مولا علی تمہیں نظر آئے تو تم جا کے مولا علی کا دامن پکڑ کے کہو میری شفاعت کریں، ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کو کہے گا اے نبی تو فلاں شخص کی سفارش کر، پھر نبی جو ہیں وہ سفارش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت علی کو کہے گا اے علی تو فلاں شخص کی سفارش کر، پھر حضرت علی سفارش کریں گے. تو یہ نہیں ہوگا. مجھے اس بات سے جتنی حیرانی ہوئی آپ سوچ بھی نہیں سکتے یرحمک اللہ. مجھے اتنی حیرانی اس بات، اب کیوں حیرانی ہوئی مجھے، بات تو ٹھیک ہے نا، لیکن مجھے حیرانی اس بات سے ہوئی کہ یہی محمد حسین صاحب ہمارے وہ دینی راہبر ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں طویل عمر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں مسلطوں کے خول سے نکالے. یہی ہے کہ جب ان سے کوئی پوچھتا ہے نا یا علی مدد کہنا کیسے، تو کہتے ہیں شفاعت کے مقام پر جائز ہے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ سامنے آپ کے کھڑے ہوں گے پھر بھی آپ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے یا علی مدد، اے علی میری شفاعت کے میدان میں مدد کر، یا آپ ان سے شفاعت نہیں مانگ سکتے. اس دنیا میں جب وہ سامنے ہی نہیں ہے تو یہاں کیسے آپ ان سے شفاعت کا کہہ سکتے ہیں. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب قیامت کے میدان میں بھی اللہ کہے گا کہ علی تو فلاں کی شفاعت کر، تو پھر وہ علی فلاں کی شفاعت کریں گے. فلاں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی اس دن، یا اتنا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ مولا علی سے جا کے کہے کہ میری درخواست پر ریکمینڈڈ لکھ دیں، وہ نہیں لکھ کے دیں. تو اس دنیا میں یہ ہو جائے گا. کتنی بھونگی بات ہمارے علماء کرتے ہیں عوام کو خوش کرنے کے لیے کہ مولا علی کو جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد، تو در حقیقت ہم مولا علی سے شفاعت مانگ رہے ہوتے ہیں. دوسرا سوال ہم کرتے ہیں مولا علی ہماری بات سن رہے ہیں؟ نہیں، یہ باطل عقیدہ ہے، مولا علی حاضر ناظر نہیں اور نہ وہ بات کو سنتے ہیں. یہ بات اللہ ان تک پہنچائے گا اور وہ اللہ سے پھر آپ کی سفارش کریں گے. یہ ایسی بات ہے میں انکل طیب کے پاس جاؤں اور انکل طیب سے کہوں انکل طیب جو فلاں دوست ہے نا آپ کا، پلیز آپ اس سے کہیں کہ آپ کے سامنے میری سفارش کرے اور آپ مجھے فلاں چیز دے دیں. تو انکل طیب کہے کہ اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، میں خود ہی تجھے دے دیتا ہوں. اگر دینی ہے تو خود ہی دے دیں گے. تو یہ ایسی واہیات اور بےہودہ قسم کی جو ہے نا منطق ہے کہ جو ہمارے لوگ جو ہے پیش کر کے لوگوں کو جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہیں. یہ مولا علی کے ساتھ بھی ظلم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ظلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس لیے نہیں تشریف لائے تھے، وہ عوام کے حوالے سے، امت کے حوالے سے جو ان کا فریضہ ہے وہ قرآن میں جگہ جگہ بتا دیا گیا. وہ بشیر ہیں، وہ نذیر ہیں.
یہ ہے فریضہ. بشارت اور نظارت ہی کا جو ہے نا وہ ایک شعبہ یہ بھی ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ بشارت اور نظارت کا ہی ایک شعبہ ہے. اس کے علاوہ نہیں، نہ وہ آپ کو پتر دینے آتے ہیں، نہ وہ آپ کو تی دینے آتے ہیں، نہ وہ آپ کو شفا دینے آتے ہیں، نہ وہ آپ کے گھر دانے جو ہے نا جمع کرنے آتے ہیں، نہ وہ آپ کے رازق ہیں، نہ وہ آپ کے خالق ہیں، نہ وہ آپ کو شفا دینے والے ہیں. وہ آپ کو ہدایت کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا، اور ان کا مقام اس سے کہیں بلند تر ہے کہ وہ آپ کے گھر جو ہے نا وہ آ کے دانے چھوڑ جائیں، وہ آپ کے گھر آ کے آٹا چھوڑ جائیں، اور آپ کے گھر آ کے گھی چھوڑ جائیں. ہمارے ہاں تو اس قدر حیرانی کی بات ہے کہ مدد مانگ رہے ہوتے ہیں مولا علی سے جب کوڑے کا ڈرام اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں لکھ لعنت ہے تم پر، اگر مولا علی اس وقت تمہارے سامنے بھی ہوں تو ان سے کہو گے کہ کوڑے کا ڈرام ہمارے ساتھ اٹھوا دے. پیو کو تو کہتے نہیں ہے جو سامنے کھڑا ہے، اس کو تو نہیں کہتے ابا جی ہاتھ پوایا ذرا کوڑے کا ڈرام چکے، تو کوڑے کا ڈرام اٹھاتے یا علی مدد. تو اس سوچ پر تف ہے. یہ وہ لوگ ہیں نا کہ جو اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور پھر پوجنا شروع کر دیتے تھے، تو ان میں بھی عقل نہیں تھی، ان میں بھی کوئی عقل نہیں. مالک یوم الدین، وہ مالک ہوگا قیامت کے دن کا. ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں، یعنی مدد چاہتے ہیں. اب اس جملے سے ہمارے عالم دین ایک بہت بڑے عالم دین ہے کہ جب وہ تقریر کرنے بیٹھتے ہیں تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. اور امیر المومنین علیہ السلام کا ایک ارشاد تھا کہ عن قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جب قرآن کو ایسے پیش کیا جائے گا جیسے پیش کرنے کا حق ہے، تو اس سے زیادہ بے رغبتی کی چیز دنیا کے لوگوں کے درمیان نہ ہوگی. اور جب قرآن کو ایسے پیش کیا جائے گا جیسے ہرگز پیش نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے زیادہ رغبت کی شے لوگوں کے نظر میں کوئی نہ ہوگی. اب دیکھیں، ایک تو یہ درس قرآن ہے نا، اس میں آپ کو قرآن ہی پڑھایا جاتا ہے نا، اور قرآن ہی کے بارے میں بتایا جاتا ہے. لیکن یہ آج بہت زیادہ ہے ہماری جو تعداد ہے نا، ماشاءاللہ آج ہمارے سامعین کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور آج اگر کلندر برادران ادھر ہوتے اور لاہور نہ گئے ہوتے تو 3 بندے اور بھی ہوتے یہاں پہ، اور ہم سمجھتے کہ بہت زیادہ ہیں. لیکن طالب جوہری صاحب جو ہے نا، ان کی جب ہو رہی ہوتی ہے نا تقریر، تو لاکھوں کے حساب سے مجمع وہاں پہ آتا ہے. طالب جوہری صاحب نے اس آیت سے ثابت کی تھی استمداد غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس آیت سے ثابت کیا تھا. اور کتنے پیارے طریقے سے ثابت کیا تھا کہ بعد میں لوگوں کی فرمائشیں آئی تھیں کہ دوبارہ وہ آپ کا درس دکھایا جائے سورہ فاتحہ والا، اور اس میں سنی اور شیعہ دونوں کی فرمائشیں آئی تھیں. ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے استعانت چاہتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں، کوئی کسی قسم کا ہیر پھیر نہیں. میں نے عبادت کی تعریف کے بارے میں پوچھا ہوا ہے کافی عرصے سے اپنے اسٹوڈنٹ سے، ابھی تک کسی نے مجھے عبادت کی تعریف نہیں بتائی ہے کہ عبادت کی جامع و معنی تعریف جو اسے تعظیم اور اطاعت سے علیحدہ کر دے، وہ کیا ہے. ابھی تک کسی نے نہیں کی. محمد حسین ڈکو صاحب کو میں نے خط لکھا ہوا ہے، آج دوسرا مہینہ جا رہا ہے. ادھر سے بھی بارہا یاد دہانی کے باوجود اور ان کی طرف سے اقرار کے باوجود کہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، ابھی تک وہاں سے عبادت کی تعریف جامع اور معنی نہیں ہے. تو یہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جو ہے نا عبادت کی تعریف بھی جو ہے نا وہ بھی دشواری پیش آ جاتی ہے. عبادت کی تعریف کرتے ہوئے بھی عبادت کی تعریف ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ اللہ کے علاوہ نہیں کرنی اور اللہ کے علاوہ کرنی ہے. عبادت چیز کیا ہے، یہ میں نے پوچھا تھا. تو علامہ طالب جوہری صاحب نے اس کا جو ہے نا بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، آپ خود بھی سن لیں. فرماتے ہیں کہ نماز عبادت کی ایک اعلیٰ ترین شکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، تو آپ انہیں عبادت سے نکال دیں، ہم انہیں استعانت سے نکال دیں گے. نعرے لگ دو جی وہاں. درود کو پتہ نہیں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. مجھے تو ایک حیرت ہوتی ہے کہ درود کو یہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. یہ سامنے ایک میں نے لگایا ہوا ہے لکھ کے ایک ٹکڑا سا، اس میں 4 آیتیں درود کی جو ہیں وہ لکھی ہوئی لگی ہیں. آپ جس وقت جی چاہے پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ درود کی کیا حیثیت. درود کے بارے میں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہے ہیں. سنتوں کے بارے میں جیسے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سنتیں رسول کی ہوتی ہیں اور فرض جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، سنتیں رسول کی ہوتی ہیں. اور ایک مولوی صاحب نے تو انتہا کر دی، اس نے کہا جب رسول اللہ عرش پہ گئے، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے جو میں غلط بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آپ شاید اسے مبالغہ سمجھیں یا لطیفہ سمجھیں، لیکن بخدا یہ بالکل درست بات جو آپ کو بتا رہا ہوں. الفاظ کی کمی بیشی ہو سکتی ہے. مولوی صاحب نے بیان فرمایا، بہت بزرگ سے مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول عرش پہ گئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حجاب کے سامنے کھڑے ہوئے تو جا کے کہند ہے اللہ دا رسول یا اللہ السلام علیکم. ایمان والے ہو جواب کوئی نہ آیا. رسول پریشان ہو گیا، تھوڑی دیر کھلوتا، پھر آندا ہے یا اللہ یا رب العالمین السلام علیکم.
ایمان والے جواب کو نہیں آیا. پھر کھڑے ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد آخیا تیسری باری یا رب العالمین السلام علیکم. جواب آیا بسم اللہ کراں صدقے جاں قربان جاں تیریاں زلفاں تو صدقے تیریاں اکھاں تو صدقے جڑیاں راواں تے ٹر کے آیا انہاں راواں تو صدقے میرے پیاریا میرے رسول اللہ میرے حبیبا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تے اللہ دے رسول نے آخیا یا اللہ میں پہلے 2 بار اسلام کیتا تو 2 بار میرا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے آخیا میرے سونے میں تیریاں سنتاں پڑھ رہا سا. تو یہ صورتحال ہے ہمارے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی معرفت کی. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا, ویسے بات تو بڑی عجیب لگتی ہے لیکن میں چونکہ شیعہ ہوں نا تو مجھے پتہ ہے نا شیعوں کی کیا حالت ہے. تو بات بڑی عجیب ہے بڑی کسی نے نا گہری بات کی ہے, گہری نفسیاتی نقطہ بیان کیا ہے اس نے نا. وہ کہتا ہے کہ شیعوں کے اور بریلویوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی حیثیت ریٹائرڈ صوبے دار سے زیادہ نہیں ہے. صوبے دار بھی نہیں, ریٹائرڈ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل معطل کر کے ان لوگوں نے رکھ دیا. جو کام ہے نا سارے کے سارے یہ ولی اللہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بالکل اس کا کوئی کام نہیں. تو یہ جو ہے نا نبی کے بارے میں ان لوگوں نے بنایا. درود یاد رکھیں, درود کے بارے میں یہ بھی کہانی ایک بنائی ہوئی ہے کہ درود جب پڑھا جاتا ہے تو جو نزدیک روزہ مبارک کے پڑھا جاتا ہے وہ رسول اللہ خود سنتے ہیں, اور جو دور پڑھا جاتا ہے وہ فرشتے جا کے انہیں سناتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے درود ہے کیا؟ درود ہے ایک دعا جس میں مخاطب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے, کس کی خاطر دعا کی جا رہی ہے؟ رسول کی خاطر. اب ظفر سعودیہ میں بیٹھا ہے یا گاؤں میں بیٹھا ہے, میں ظفر کے لیے دعا کر رہا ہوں, تو کیا ضروری ہے کہ ظفر میری دعا کو سنے؟ میں انکل طیب کے لیے دعا کرتا ہوں تو کیا یہ ضروری ہے کہ انکل طیب میری اس دعا کو سن رہے ہوں؟ اگر میں اس بات کا اہتمام کروں کہ میری دعا کو انکل طیب اور ظفر دونوں جب میں ان کے لیے دعا کروں تو سن رہے ہوں, تو اس کو تو دکھاوا کہا جائے گا. یہ تو ایک بےہودہ بات ہوگی کہ یار تم ان کو دکھا کے دعا کر رہے ہو, دعا شوا کو نہیں کر رہے, تم اخلاص نہیں ہے تمہارے اندر. تمہیں چاہیے تھا کہ ایسے دعا کرتے اپنے بھائی کے لیے اس کی رحبت میں دعا کی جائے. تو آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو اللہ سے آپ ان کی خیر خائی کے لیے, ظفر کی خیر خائی کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ظفر سنیں, بلکہ بہتر ہے کہ وہ نہ سنیں تاکہ آپ کی دعا کے اندر خلوص ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا آپ کر رہے ہیں. تو درود کیا ہے؟ یہ بھی ایک دعا ہے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول سنیں؟ کیا خطاب اللہ کے رسول کو ہو رہا ہے؟ خطاب تو اللہ کو ہو رہا ہے. رحمت نازل کرنی ہے اللہ نے اپنے رسول پر, اور وہ ویسے بھی کر رہا ہے. وہ کہتا ہے اللہ درود بھیجتا ہے اپنے رسول پر اور اس کے فرشتے, اور اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. تو درود کی 4 آیتیں ہیں قرآن پاک میں. ایک آیت جو ہے سب سے پہلی آیت جو درود کی ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے, جس میں وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ہے اور مصیبتیں اٹھائی ہیں اللہ کی راہ میں, اللہ کہتا ہے ان پر بہت سے درود ہیں. صلواتم من ربہم, ان کے رب کی طرف سے بہت سے درود ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری درود کی آیت جو ہے سورہ مبارکہ توبہ میں آتی ہے 10ویں پارے میں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ آتے ہیں اے رسول اور تجھے جو ہے نا بڑے خلوص کے ساتھ صدقات پیش کرتے ہیں تو ان سے صدقات لے اور ان پر درود بھیج. تیرا درود بھیجنا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگا. اور تیسری جو درود کی آیت ہے وہ سورہ مبارکہ احزاب کے اندر ہے, اور اس میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے مومنوں تم پر درود بھیجتے ہیں. اے مومنوں اللہ اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں. اور چوتھی آیت میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, سو اے مومنوں تم بھی اپنے رسول پر درود بھیجو بطور تسلیم, سلام بھیجو. تو یہ 4 آیتیں ہیں. ان چاروں آیتوں میں کسی بھی جگہ کسی کی بھی عبادت نہیں کی جا رہی, بلکہ یہ خصوصی دعا ہے, خصوصی رحمت کی دعا ہے جو اللہ رب العالمین سے دوسرے کے لیے کی جا رہی ہے. تو اس سے یہ کہنا کہ عبادت میں, تو پھر اگر یہی معیار ہے کہ عبادت کے اندر ذکر آ جائے تو عبادت اس کی ہو جاتی ہے, تو پھر مغضوب اور ضالین جو ہیں ان کی بھی عبادت اس کا مطلب ہے ہو رہی ہے. اکثر نے یہی ترجمہ کیا نا کہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کا رستہ نہ دکھانا, اور جو گمراہ ہوئے ان کا رستہ نہ دکھانا. تو اس کا مطلب ہے ان کی بھی عبادت کی جا رہی ہے, ان کو بھی عبادت سے آپ نہیں نکال سکے ہیں. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب کہتے ہیں تو شیطان کا ذکر آپ کرتے ہیں, اس کو بھی آپ عبادت سے نہیں نکال سکے. تو تف ہے ایسی سوچ پر, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا تف ہے تم پر اور ان پر کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. میں بھی ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ تم نے اللہ کے مقابلے میں لے آئے اور ان کی عبادت تم نے قرار دے دی اور کہا کہ تم انہیں عبادت سے نکال دو, ہم انہیں استعانت سے نکال دیں. تو استعانت یاد رکھیں کہ استعانت کے 2 پہلو ہیں. ایک جو ہے وہ تکوینی مدد, وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا, اور جب ہم غیب سے مدد مانگتے ہیں تو غیب سے مدد مانگنا بھی سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے جائز نہیں. کسی دوسرے سے بغیر کسی ڈیوائس کے ذریعے سے تو ہم مدد مانگ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا, ہم جو ہے وہ ایس پی کو فون کرتے ہیں, فون کے ذریعے کہتے ہیں ایس پی ہماری آ کے ذرا مدد کر, تو وہ آ سکتا ہے, آ کے ہماری مدد کر سکتا ہے.
لیکن بغیر کسی ڈیوائس کے اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے تو ایس پی کو پکارنے لگیں اور آ ہماری مدد کر، تو یہ شرک ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے تکوینی امور میں غیر اللہ سے مدد مانگنا جو ہے وہ شرک ہے اور اسی کی یہاں ممانعت ہے۔ لیکن تشریعی امور میں ایک دوسرے کی مدد کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ بعض اوقات واجب بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ تقوی کے کاموں میں اور نہ تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ گناہ اور سرکشی کے کاموں میں۔ تو ایسی مدد جو ہمارے اختیار میں اللہ نے چیزیں دی ہیں وہ ٹھیک ہیں، ہمارے اختیار میں ہمارے امتحان کی خاطر دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ، تو اس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ میز اٹھا کے ادھر رکھنا ہے، میں نے یہ کتابیں ساری اسٹور میں پہنچانی ہے، میں تھک جاؤں گا، میرے ساتھ اقبال آپ مدد کریں، یہ میں کہہ سکتا ہوں۔ مجھے دوائی لا کے دیں، میرے پاس دوائی نہیں ہے، آپ میری اس میں مدد کر دیں، میری کمر میں درد ہے، میں باہر نہیں جا سکتا، یا رحمۃ اللہ، اس میں اقبال میری مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن میں کہوں اقبال تو بڑا پہنچا ہوا ہے، تو مجھے شفا دے دے، تو یہ باطل بات ہوگی، یہ غلط بات ہوگی۔ یہ چیزیں جو ہیں جو تکوینی امور ہیں، خلق ہے، رزق ہے، اماتت ہے، احیاء ہے، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ غیب سے پکار سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے، غیب سے پکار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی آپ کی نہیں سن سکتا۔ وہی بات قرآن میں بار بار کہی ہے مشرکین کے لیے کہ تم پکارتے ہو جنہیں اللہ کے سوا، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جنہیں تم اللہ، تو وہاں پہ ہمارے علماء جو نا شیعہ اور بریلوی وہاں پہ اکثر ترجمہ کر جاتے ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیونکہ پکارتے جب کہتے ہیں نا تو تھوڑی سی شرم آتی ہے کہ پکارتے تو ہم بھی ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک جملہ تھا، اس پہ اگر انسان توجہ کر لیتا اور سمجھ لیتا تو کبھی بھی غیر اللہ کے رستوں پر نہ چلتا، کبھی بھی شرک کا ارتکاب نہ کرتا۔ لیکن یہ آیت قرآن نماز میں بار بار پڑھنے کے باوجود مصلی طے کرتے ہوئے یا علی مدد، ہمارا شیعہ کہے گا اور سنی ہمارا کہے گا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث پاک مدد، ٹھیک ہے، اپنے اپنے معبود علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے ہیں نا، کیونکہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ معبود بنانے کی کوشش کیا، تو کسی نے حضرت علی کو، تو کسی نے غوث پاک کو، پھر اپنے اپنے بتوں کو لے کر پوج رہے ہیں اور دوسرے پر لعن طعن جو ہے وہ جاری ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اس وقت سمجھ میں آ جاتا جب یہ نہ کہا جا رہا ہوتا، تو جب یہ بھی کہنا ہے اور مسئلہ طے کرتے ہوئے یا علی مدد بھی کہنا ہے تو پھر قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟ پھر مشکل ہو جاتا ہے نا قرآن، پھر کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے، انکار نہیں کر سکتے تھے نا، اس پوزیشن میں نہیں تھے قرآن کا انکار کر دیتے، اس لیے پھر نیا ایک تیسرا رستہ اختیار کیا کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ عقیدہ و عمل جو ہے وہ قرآن سے میل نہیں کھا رہا ہوتا، قرآن کے ساتھ ٹیلی نہیں کر رہا ہوتا، قرآن سے اس کا کوئی تطابق نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں قرآن مشکل لگتا ہے۔ تو اگر ہم اپنا عقیدہ و عمل ویسا ہی رکھتے کہ جیسا قرآن کہہ رہا ہے تو پھر قرآن قطعاً کوئی مشکل نہیں تھا، پھر قرآن بالکل صحیح تھا، بالکل سیدھا سادہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے استعانت چاہتے ہیں۔ اہدنا، ہدایت دے ہمیں، ہدایت کر ہماری، الصراط، اس رستے کی طرف، المستقیم، جو بالکل سیدھا ہے، جس میں پیچ داؤ نہیں، سیدھا رستہ، اس پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ کہیں سے سیدھا رستہ کہا گیا، کہیں سے ہموار رستہ کہا گیا، تو سب سے کم فاصلہ صراط مستقیم کا ہی ہوتا ہے اپنی منزل سے۔ تو جو دین حق ہے نا، اس کو اگر انسان اپنا لے تو سیدھا اور کم ترین فاصلہ جنت کے اور اس کے درمیان، نجات کے اور اس کے درمیان ہوگا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے رستے۔ ہدایت دینے سے یہ مراد ہے کہ ہدایت کا مطلب ہر ایک شخص کے لیے مختلف ہوگا۔ ایک شخص جو کافر ہے وہ جب ہدایت مانگے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، ایک شخص جب مسلمان ہے وہ ہدایت مانگے گا تو اس کا مطلب ہے اسے تقوی مل جائے، اور ایک شخص جو متقی ہے جب وہ ہدایت مانگے گا تو اس کا مطلب ہے اسے صبر مل جائے تاکہ وہ ساری زندگی اپنی اسی حالت پر گزار دے اور اس کی موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اور تقوی کے اعلیٰ منزلیں مراد ہوں گی۔ تو ہر شخص کے اپنے حوالے سے اہدنا کا مطلب ہوگا ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی۔ وہ کون سا صراط ہے؟ صراط الذین، ان لوگوں کا رستہ، انعمت، تو نے نعمت کی، علیہم، جن پر، وہ کون ہے؟ وہ انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام کے ساتھ جو لوگ چلے ہیں اور جنہوں نے ان انبیاء کرام کی تصدیق کی ہے اور جو انبیاء کرام کے لائے ہوئے دین پر چل کے لوگوں کے سامنے جنہوں نے مثالیں قائم کی ہیں، وہ لوگ مراد ہیں جن پر انعام ہوا ہے۔ آگے قرآن پاک میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ان دونوں جملوں کے جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ مطلب کیے گئے ہیں، اور عام مطلب سے ہٹ کے جو مطلب کیا ہے وہ شیعہ علماء میں سے جو میرے سامنے ہیں وہ محسن نقوی صاحب ہیں،
جنہوں نے توحید کی باتیں کی ہیں. قرآن شریف میں بہت ساری جو انہوں نے ترجمہ کیا اس میں توحید کی باتیں کی ہیں، لیکن ساتھ ہی کفارہ بھی دیتے ہیں کہ توحید کی بات کر کے انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے کوئی گناہ کر لیا، اور پھر حاشیے پر انہوں نے اس کا کفارہ شیطان کو خوش کرتے ہوئے دیا تاکہ اس نیکی کا ازالہ ہو جائے. انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے. اور ایک پروفیسر صاحب ہیں جو مصباح القرآن جنہوں نے سیریز لکھی ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ غیر المغضوب علیہم وہ کہ جن پر کبھی تیرا غضب نہ ہوا، وہ کہ جن پر کبھی غضب نہیں کیا گیا وہ لوگ، والضالین اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ بوجہ یہی ترجمہ جو ہے وہ زیادہ درست ہے. صراط الذین انعمت علیہم ہی کی یہ آگے تشریح بیان ہو رہی ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن پر تیرا مطلب انعام ہوا. تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی تجھے ناراض بھی نہیں کیا اور کبھی وہ گمراہی کا رستہ بھی انہوں نے اختیار نہیں کیا. تو یہ انبیاء کرام ہیں. اس کے سب سے بڑے مصداق جو ہیں انبیاء کرام ہی بنتے ہیں، اور پھر وہ جنہوں نے صحیح معنوں میں انبیاء کرام کی اتباع کی، انبیاء کرام کی پیروی کی. غیر المغضوب علیہم وہ کہ غضب نہ کیا گیا جن پر، ولا اور نہ الضالین وہ کبھی گمراہ ہوئے. تو یہ تھی ہماری سورہ مبارکہ فاتحہ، جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے. جتنی دفعہ آپ اسے پڑھیں گے انشاءاللہ تازگی آپ کو ملے گی. ہاں، ایک دفعہ اس کا ترجمہ پھر دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ عالمین کا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، قانون کے مکمل اطلاق کے دن کا مالک ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مومن بندے ہیں، مثالی بندے ہیں، وہ یوں دعا کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم استعانت کرتے ہیں. ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی، رستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا اور جن پر کبھی غضب نہ کیا گیا اور جو کبھی گمراہ نہ ہوئے. تو یہی انسان کے لیے سب سے قیمتی دعا ہے. انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے دنیا کے اندر آ کے جو اسے سب سے قیمتی چیز ملتی ہے وہ ایمان ملتا ہے. اور ایمان پر اگر وہ کاربند رہتے ہوئے، ایمان پر باقی رہتے ہوئے، ایمان پر قائم رہتے ہوئے اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی سارے آگے کے رستے اس کے لیے، آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان ہیں، اور کامیابی اس کی ہے کہ جو اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر چلا گیا. تو سب سے قیمتی چیز چونکہ انسان کے لیے یہی تھی، اس لیے اس کے تحفظ کی انسان سے دعا منگوائی گئی. اور یہ اتنی اہم بات ہے کہ روزانہ انسان سے 5 دفعہ ہر رکعت میں یہ دعا منگوائی جاتی ہے، اور 17 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں ان میں 17 دفعہ جو ہے یہ دعا منگوائی جاتی ہے، اور 17 دفعہ انسان یہ دعا روزانہ کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس دعا کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت ہی کی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے، اور یہ ایک عارضی جگہ ہے، یہ ایک سرائے ہے، اس میں دل لگا کے نہیں بیٹھ رہنا چاہیے. آخر میں آپ سب لوگوں سے میں یہ دعا کروں گا کہ اپنے گھر جا کے میرے لیے جو ہے نا وہ خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری مشکلات کو آسان فرمائے. اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن کے رستے پر کاربند رکھے، اور قرآن کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے. ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، حتیٰ کہ خود ہمارا محتاج بھی ہمیں نہ کرے. اپنے پاس ہی ہمارا تمام اختیار جو ہے وہ رکھے کہ اسی میں ہماری فلاح ہے، کیونکہ جتنا خیر خواہ وہ ہمارا ہے اتنا ہم خود بھی اپنے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب صلی علی محمد وآل محمد وعلی اصحابہ اجمعین. یہ انکل نے ذرا کچھ بات